السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 507 سے پڑھیں گے اور نئی سورہ شروع ہو رہی ہے، سورہ تحریم، اور اپریل کی 4 تاریخ ہے 2026۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم۔ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم واللہ مولاکم وہو العلیم الحکیم۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنبَأَكَ هَٰذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ۔ حضرات پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا ہی رحم کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ سورۃ التحریم مدنیہ، سورت کا نام تحریم ہے اور نزول کے اعتبار سے مدنی کہلاتی ہے۔ وہی اثنتا عشرۃ آیہ، اس میں 12 آیات ہیں۔ وفیہا رکوعان، اس میں 2 رکوع ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے یا ایہا النبی، اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، لما تحرم، آپ کیوں حرام قرار دیتے ہیں، ما احل اللہ لک، جو حلال کیا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے، تبتغی مرضات ازواجک، چاہتے ہوئے یا چاہنے کے لیے اپنی بیویوں کی مرضی کو، خواہش کو، واللہ غفور رحیم، اور اللہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ قد فرض اللہ لکم، تحقیق مقرر کر دیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے، تحلۃ ایمانکم، قسموں کا کفارہ یا قسموں سے اپنے آپ کو فارغ کرنا۔ واللہ مولاکم، اور اللہ ہی تمہارا کارساز ہے، وہو العلیم الحکیم، اور وہی علم رکھنے والا، حکمت والا ہے۔ اس وقت کو یاد کرو اذ اسر النبی الی بعض ازواجہ حدیثا، جب پوشیدہ کی یعنی راز میں بات کی پیغمبر علیہ السلام نے اپنی بعض بیویوں کے ساتھ، حدیثا بات، جناب حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے ایک بات کی تھی۔ دوسری بات آتا ہے کہ نے جناب عائشہ صدیقہ سے بات کی تھی، جو انہوں نے جناب حفصہ سے بات کی۔ فلما نبأت بہ، جب اس نے نبأت بہ، جو آپ نے راز میں بات رکھی تھی، جب انہوں نے آگے بتا دی، جناب عائشہ صدیقہ نے جناب حفصہ سے بات کر دی، وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری بات راز کی کھول دی وحی کے ذریعے کہ یہ ایسے ہوا، تو آپ نے عرف بعضہ وأعرض عن بعض بات تو آپ نے کھل کے بیان کی، اشارہ کیا، اور بعض سے آپ نے اعراض کیا، اس کی وضاحت نہیں فرمائی۔
اور اس کی اتنی ہی بات ہے، نہ صحابہ نے پوچھا ہے تو نہ آپ نے بتائی۔ فلما نبأها به، جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات اپنی بیوی سے کی، قالت، تو انہوں نے پوچھا، من انباک ھذا، کس نے آپ کو یہ خبر دی ہے؟ قال، رسول پاک نے فرمایا، نبأنی العلیم الخبیر، مجھے اس ذات نے بتایا جو سب کچھ علم رکھنے والا اور باخبر ہے، یعنی مجھے وحی کے ذریعے اللہ نے بتایا۔ حضرات، یہ بڑا اہم ٹاپک ہے اور بڑا اہم ایک واقعہ ہے جس کی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے کمٹمنٹ کی جو کہ اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں کی، اور اس موضوع کو تصحیح کے طور پر سورت کا نام تحریم رکھا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے اس کی وضاحت فرما کے مسئلے کا حل کیا۔ اب موضوع سمجھنے والا یہ ہے کہ حرام اور حلال کرنے کا کلی اختیار اللہ کے پاس ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیثیت ہے، توجہ فرمائیں، اگر وہ اعلان کرتے ہیں، خبر دیتے ہیں یا کسی مسئلے کے بارے میں اعلان کر دیں کہ ان اللہ ورسولہ حرم، اللہ رسول نے یہ حرام قرار دے دیا، جس طرح صدقۃ الفطر کے بارے میں فرمایا ہے، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقۃ الفطر، صدقہ فطر کو رسول پاک نے فرض کیا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اللہ کی موافقت اور اللہ کا فرمان اور اللہ کی رضا ہوتی ہے تو آپ اعلان کر دیتے ہیں۔ میں پہلے اس کی وضاحت کروں۔ شراب اور گھریلو گدوں کا گوشت کھانا حلال تھا، کب تک؟ سن 6 ہجری تک۔ سن 6 ہجری میں خیبر فتح ہوا۔ خیبر کی فتوحات تک یہ دونوں چیزیں اہل اسلام، ملت اسلامیہ کے لیے حلال تھیں۔ گدوں کا گوشت ہنڈیوں میں پکا ہوا تھا یا پک رہا تھا، خیموں میں باقاعدہ شراب پی جا رہی تھی جو کہ حرام نہیں تھی۔ اگر کوئی اس لہجے میں بات کرے، دیکھو جی صحابہ کرام بھی شراب پیتے تھے، معاذ اللہ، یہ بہت خسیس جملہ ہے، وہ حرام ہی نہیں تھا۔ حرام ہوئی ہے سن 6 ہجری میں، اور اس کی تفصیل اس طرح ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال اور ان کے ساتھ ساتھیوں کو فرمان جاری کیا کہ اعلان کرو۔ خیبر کی فتح سے فارغ ہو گئے تھے، اور آپ کی شان اور عظمت کو سلام ہے کہ جو علاقہ فتح ہوتا، مفتوحہ علاقے میں کئی روز تک آپ وہاں ٹھہرتے، پڑاؤ ڈالا ہوتا، لشکر آپ کے ساتھ ہوتا، فوجی صحابہ آپ کے ساتھ ہوتے، تاکہ کوئی ایسا اور جھگڑا، کوئی واقعہ یا تصحیح یا اس میں اندر رد و بدل کرنا ہو، اللہ کی مرضی سے اس معاملے کو نپٹا کے فائنل کر کے پھر آپ تشریف لاتے۔ چنانچہ فتوحات سے فارغ ہو گئے تھے، اور جس طرح میں نے عرض کیا ہے کہ خیموں میں یہ سب کچھ ہو رہا تھا اور ہنڈیوں میں گوشت پک رہا، گھریلو گدوں کا گوشت۔ اعلان کروایا رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، ان اللہ ورسولہ لیحرمان الخمر ولحوم الحمر الاہلیہ، اللہ اس کے رسول حرام قرار دے رہے ہیں شراب پینے کو اور گھریلو گدوں کا گوشت کھانے سے۔ صحابہ کرام کے معیار جو ہے ان کا رسول، اللہ اس کے رسول کی دعوت کو قبول اور فیصلے کو قبول کرنے جو معیار ہے، اگر انہوں نے سنا ہے تو پیالہ ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے تو سننے کے بعد پیالہ منہ تک نہیں گیا، وہ پیالہ نیچے آیا، فیصلہ ہو گیا ہے، ہو سکتا چلو آج کا شلا لو پی لو تو کل تو فارغ کر، نہیں، فوراً۔ حضرت عباس کا بہت بڑا کاروبار تھا شراب کا، وہاں سے فارغ ہو کر جب مدینے آئے تو انہوں نے اپنے سارے سٹور اور اپنے گودام میں پڑے ہوئے جتنے وہ ڈرم تھے، جب انہوں نے اس کو فارغ کیا تو اس طرح ہو رہا تھا جب مدینے شراب کا سیلاب آیا ہوا، اور ہنڈیوں میں جو گوشت پک رہا تھا صحابہ کرام نے ہنڈیا گوشت سمیت اٹھا کر ادھر پھینک دی۔ سمجھ آ رہی؟ اصل پرابلم اور مسئلہ یہ تھا جس میں یہ بات شروع ہوئی، اس کی شان نزول کی 2 باتیں ہیں، اور وہ قرآن و حدیث کے اندر اس کی وضاحت موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت یا عادت تھی، عصر کے بعد جو حجرات ہیں، ازواج مطہرات کے گھر ہیں،
نبی علیہ السلام ان سارے گھروں میں ایک دفعہ چکر لگاتے، سلام کرتے، حالات پوچھتے، کیسے وقت گزرا ہے، رات کیسے گزری ہے، اب کیسی ہو، ٹھیک ہو. لیکن جس کی باری ہوتی ان کے گھر جب سٹے کرتے اور رات وہاں گزارتے. اور یہ بات یاد رکھیں، رسالت مآب جب دنیا سے رحلت فرمائی ہے تو آپ کی 9 بیویاں تھیں، حجرات سب کمرے الگ تھے. جناب زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھیں، یہ آپ کی پھپھی کی صاحبزادی اور بیٹی تھیں، اور یہ وہ خاتون ہے جن کا نکاح اللہ نے کیا ہے. اور قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے کہ جب حضرت زید نے ان کو طلاق دی تو قرآن میں لکھا ہوا ہے فلما قضا زید منہا وطرا زوجناکہا. جناب زید نے جب حضرت زینب کو فارغ کیا، اپنی زوجیت سے الگ کر دیا، تو اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے آپ کا نکاح زینب سے ادا کر کے خبر دے دی، میں نے نکاح کر دیا، زینب کو گھر لے جو، آپ کی بیوی ہے. تو جناب زینب کے گھر جب آپ تشریف لاتے تو آپ وہاں تھوڑا سا سٹے زیادہ کرتے. اور حضرت زینب آپ کو شہد بڑا پسند تھا، خالص شہد جو اللہ بنواتے ہیں مکھیوں کا، جو ادھر ڈار صاحب بنواتے تھے یا اور پارٹی پہ، اس کا ہی میں بات کرتا ہوں. سوات والے بھی بنواتے ہیں اور ہماری خدمت خلق والے بھی بنواتے ہیں، لیکن جو اللہ تعالیٰ مکھیوں کے ذریعے شہد بنواتے ہیں، اس شہد کے نام، اس شہد کی مکھی کے نام پر سورت ہے قرآن مجید. تو آپ کو شہد بڑا پسند تھا. اب یہ جو سٹے ہے نا، یہ ہماری ماؤں کو پسند نہ آیا کہ ایک زائد تھوڑا سا روک رسالت مآب اپنی بیوی کو جو دیتے ہیں، تو آپ سمجھ لیں کہ جب ہماری ماؤں کے اندر یہ بات تھی تو آج کی جو خواتین ہیں ان کی کیا حیثیت ہو سکتی. اب 2 سب سے زیادہ نبی پاک کی لاڈلی اور پیاری بیویوں نے پروگرام بنایا کہ یہ مسئلہ ہمیں پسند نہیں، لہذا یہ بند ہونا چاہیے. اور اس میں سرفرز جناب عائشہ صدیقہ ہے. کسی نے پوچھا تھا اللہ کے پاک پیغمبر سے آپ کو سب سے زیادہ کس کے ساتھ پیار ہے؟ تو آج فرمایا عائشہ کے ساتھ. پھر پوچھا ومن الرجال یا رسول اللہ، مردوں میں سے کس کے ساتھ آپ کا پیار ہے؟ تو آج فرمایا ابوہا، عائشہ کے ابے کے ساتھ. آج اگر وہ کسی سے پوچھے جی تو اللہ گھر تک ہی لاتے، وہ ہی نہیں دستا میں وہ بازو کی دونوں دسیے بس وقت گزر دسو میرا پیار ہے بیوی سے، بیوی کا میرے ساتھ پیار ہے. یہ بھی بندے بات نہیں کرتے، لڑائی جھگڑے کی بات سنائیں گے، پیار کی بات نہیں سنائیں. رسول پاک نے امت کو، صحابہ کو، شاگردوں کو بتایا سب سے زیادہ میری پیاری لاڈلی بیوی عائشہ ہے. جناب عائشہ اور جناب حفصہ. عائشہ جناب صدیق اکبر کی صاحبزادی ہیں اور حفصہ عمر فاروق کی صاحبزادی. رسول پاک نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا تھا وزیران لی فی الدنیا و وزیران لی فی السماء، میرے 2 وزیر دنیا میں ہیں اور 2 وزیر آسمانوں میں ہیں. زمین والے جو وزیر ہیں ابو بکر عمر، یہ 2 وزیر ہیں، اور آسمان والے جبرائیل اور میکائیل میرے وزیر ہیں. تو ان دونوں ہماری ماؤں نے آپس میں پروگرام بنایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مسئلے سے کس طرح ہٹایا جائے. میں کوئی زبان درازی کر کے اپنا ایمان خراب نہیں کر سکتا. اللہ ہمیں ایمان، محبت، مودت، شرم، حیا و نصیب فرمائے. یہ بہت اہمیت والا مسئلہ ہے اور عزت و احترام کے ساتھ بیان کرنے والی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس دائرے میں محفوظ رکھے. اور انہوں نے پروگرام بنایا، ایک ہوتا ہے، ایک گوند ہوتی ہے ایک درخت پہ، میٹھی ہوتی ہے لیکن اس کے اندر مغافیر ایک اصطلاح ہے، اس میں سمیل ہوتی ہے، اور اس پودے پر بھی شہد لگتا ہے. جب اس پودے پہ شہد لگتا ہے تو اس شہد کے اندر اس مغافیر کی سمیل ہوتی ہے. یہ ایسا بھی کوئی معاملہ نہیں کہ ساری باتیں انہوں نے خود بنائی ہوں معاذ اللہ. تو ان دونوں نے، ہماری ماؤں نے آپس میں پروگرام یہ سیٹل کیا کہ تیرے پاس رسول کریم تشریف لائیں تو تو نے بھی یہ بات کرنی ہے، میرے پاس تشریف لائیں تو میں نے بھی یہ بات کرنی ہے کہ آپ سے مغافیر کی سمیل آتی ہے. رسول کریم نے فرمایا نہیں میں نے تو کچھ نہیں کیا، میں نے تو وہاں زینب کے گھر میں شہد پیا ہے اور یہ شہد وہ پیش کر دی، آپ اس کا استعمال کرتے، پیتے اور کھاتے.
تو جب انہوں نے اصرار کے ساتھ یہ بات کا اظہار کیا تو آپ نے قسم اٹھا لی کہ آج کے بعد میں شاید نہیں پیوں گا۔ اب رسول کریم کا یہ جو بیان کرنا ہے اس پر اللہ تعالیٰ تنقید کر رہے ہیں کہ میں نے حلال کی، آپ نے کیوں حرام کیا؟ تو میرا یہاں ایک سوال ہے، باقی بات کرتے ہیں انشاءاللہ۔ جب رسول پاک جہاں بھی ایک بات ذہن میں آ جائے آپ اشکال نہ ہے، وما ینطق عن الہویٰ، یہ اس کا تعارض نہیں ہے، رسول پاک جو بولتے وہی کی زبان ہے، اگر وہ موافقت نہیں ہو تو فوراً وہی آ جاتی، جناب تصحیح کر لو، یہ مسئلہ اس طرح نہیں، اس طرح ہے، سمجھ آ گئی؟ اب یہ پروگرام آپ نے قسم اٹھا کے کہہ دیا کہ آج کے بعد یہ شہد میں نہیں پیوں گا، لیکن بات آپ نے جناب عائشہ سے کی اور آپ نے فرمایا کہ یہ تو نے، تیرے ساتھ میں بات کر رہا ہوں، تو نے کسی کو بتانا نہیں۔ سبحان اللہ۔ لیکن جناب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ بات جناب حفصہ سے کر دی کہ میری کمٹمنٹ ہوگی، یہ رسول پاک نے یہ قسم اٹھا کے کہہ دیا ہے، ٹھیک ہوگی بات۔ ایک یہ شان نزول ہے کہ یا ایھا النبیو، اے پاک پیغمبر، لما تحرم ما احل اللہ لک، اللہ نے حلال کیا آپ نے کیوں حرام کیا؟ ایک یہ مسئلہ ہے، اور یہ مستند خبر ہے کتاب و سنت کی تعلیمات کے حوالے سے۔ دوسری خبر یہ ہے کہ رسالت مآب کی جو مصر کے اس شہزادے نے آپ کو ماریہ قبطیہ لونڈی بطور ہدیہ پیش کی تھی، جن کے بطن سے جناب ابراہیم پیدا ہوئے، وہ لونڈی تھیں، آپ کی زر خرید تھی، یعنی آپ کو وہ تحفے میں ملی تھی، لیکن بیوی تو نہیں تھی۔ لیکن جو لونڈی ہوتی ہے اس کا جو معاشرت ہوتی ہے بیوی کی جگہ پر ہوتا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ وہ باندی کہلاتی ہے اور وہ بیوی کہلاتی ہے۔ یا پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، مجھ سے کئی لوگوں نے سوال کیا ہے اور سوکھے بندے سوال کیا، اچھی جی سواتوں کو لونڈی نہ خرید لئیے، یا فلاں علاقہ تو کوئی لونڈی شونڈی لب سکتی ہے، وہ حرام ہے۔ کیوں؟ وہ لونڈی نہیں ہے، وہ تو آزاد خاندان، ایک ان کی رسم ہے، یہ ایک عادات ہے، یہ ایک رواج ہے کہ وہ پیسے لے کر شادی کر دیتے، وہ شادی ہوتی ہے، وہ بیوی ہوتی ہے، لونڈی نہیں ہوتی۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو لونڈیوں کا ذکر یا غلاموں کا ذکر قرآن مجید کے اندر موجود ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا، تو اس مسئلے کو آپ نے فارغ کیوں نہیں کیا؟ سمجھ لگ دی، جاگ دے نا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں ایسے حالات پیدا ہوں گے آپ کو یہ لونڈی و غلام دستیاب ہو سکتے ہیں۔ اس کی پریکٹیکلی شکل کیا ہے میں مثال دیتا ہوں تاکہ جا کر آپ سمجھ لیں، مسئلہ بھی حل ہو جائے۔ مثلا ہماری اور انڈیا کی جنگ ہوتی ہے اور ماشاءاللہ فوجیں اب بھی وہ کوشش کر رہے ہیں چھیڑ چھاڑ کرنے کی، اللہ دعا کرو کہ جناب پہلے چھتر کھاتے سن مزید کھائیں، اور یہ دوترے جڑے پوترے شیطان نے نا انہاں دی ٹنگاں پجیاں جان، ایک اسرائیل والا ہے، ایک امریکہ والا ہے، ایک انڈیا والا ہے، تریوے بدماش نے، اللہ کرے کوئی مجاہد پوترے تے انہاں دا بیڑا گرک ہوئے۔ اگر فوجیں جیت جائیں، وہاں سے بندے اور بیبیاں غلام گرفتار ہو کر آ جائیں، وہ مال غنیمت میں ملنے کی شکل میں غلام اور لونڈیاں کہلائیں۔ کوئی خرید کے آزاد کر کے یا کسی علاقے سے کسی کو اٹھا کے لا کے بازار میں بیچ کے یا کسی سے خرید کے، وہ لونڈی نہیں کہلائی۔ تو یہ جو ماریہ صاحبہ تھیں، یہ بھی صحابیات نے تھوڑا سا اعتراض کیا کہ رسول پاک کو یہ باندی یا لونڈی ماریہ جو ہے گفٹ ملی ہوئی، اس کو نہیں رکھنا چاہیے تھا۔ تو رسول کریم نے ان سے وعدہ کر لیا کہ میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں، فارغ کر دیتا ہوں۔ یہ دونوں باتیں مستند حدیث کے ساتھ میں آج بھی اس کو مسلسل انشاءاللہ پڑھ کے آیا ہوں، اور میری عادت ہے الحمدللہ، میں نے مطالعے کے بارے کبھی درس نہیں دیا۔ اللہ کی توفیق سے یہ 5ویں بار ہم پڑھ رہے ہیں، اور ہر بار ہر آج کا میں مطالعہ کر کے آتا ہوں، ریڑا نہیں چلایا ہوا او چلو پڑھ لو پڑھ لو پڑھ لو، ایسے نہیں ہے۔ اللہ کی توفیق سے میں اس کو پڑھ کے سمجھ کے کوشش کرتا ہوں کہ مجھے بھی پہلے سمجھ آئے، اس بات کو پھر آپ کے سامنے بھی بیان کیا جائے۔ یہ میں نے وعدہ کیا، انشاءاللہ لوگ سن رہے ہیں۔ یہ دونوں حوالے مستند حدیث کے اندر موجود ہیں۔ تیسری کوئی بات، اللہ تعالیٰ نے جب یہ مسئلہ حل ہو گیا تو وہی آ گئی۔ وحی کے اندر سب سے پہلا خطاب تو اللہ نے رسول پاک سے فرمایا، جناب مسئلہ یہ ہے
لما تحرم ما احل اللہ لک، آپ کیوں حرام کر رہے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے حلال قرار دیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کتنے جوگی، کتنے پیر فقیر، کتنے ماندری، کتنے دمشو کرنے والے ہیں، یہ پھر کہتے ہیں اچھا جی تسی پھر اپنے تے کوئی چیز ممنوع قرار دے دو کیونکہ تسی ساڈے مرید بن گئے ہو، تانوں ہن دم کر دیتا ہے، تساں تویز کرا لیا۔ وہ بھی پوچھتے ہیں شاہ جی کو پرہیز ہے وے؟ آندے نے پترا دو ہی پرہیزاں نے، ایک وڈا گوشت نہیں کھانا، ایک سودک والے گھر نہیں جانا۔ ہن سمجھ لگی؟ اے دروازہ ذرا ٹو چھڈو، کوئی کلندر ادھر ٹپیا ٹپیا، چلو ٹھیک ہو، میری طرف دیکھو، وڈا گوشت کیوں نہیں کھانا جی؟ تو یہ شاہ را منع کیتا، شاہ ہی کون نے؟ کوئی پتہ، پیر صاحب کون نے؟ کوئی پتہ نہیں۔ ہن پیراں نے تے شاہاں نے وڈا گوشت منع کر دیتا۔ دوسرا یہ ہے کہ سودک والے گھر نہیں جانا۔ عرف عام میں سودک والا گھر ہوتا ہے جہاں یا فوتگی ہو جائے یا بچہ کو پیدا ہو جائے۔ جس گھر فوتگی ہو جائے وہ غمی والا گھر ہے، تو جہاں کو ولادت ہو جائے وہ خوشی والا گھر ہے۔ تو پیر بد نصیب نے منع کر دیا نہ خوشی دے گھر جانا ہے نہ غم دی گھر جانا۔ اس نے کیوں منع کیا؟ قرآن میں لکھا ہوا کلو وشربو من رزق اللہ، اور کھاؤ پیو جو آپ کو کھاؤ، بندی نہیں، حکیمہ نے بند کیا جی، ڈاکٹر نے منع کیا جی، فلانے نے کتب نے منع کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کلو وشربو من رزق اللہ، اللہ کے لیے رزق جو مرضی کھاؤ پیو، دو بھائی ایک حرام نہ کھاؤ، ایک ود نہ کھاؤ۔ روٹی جو ایک کھانی سی تے ترے کھا چھڑیاں، بوٹیاں 3 کھانیاں سن 9 کھا چھڑیاں، تے دعا پھر شفا دی مولوی صاحب کرا دیں، تے مولوی صاحب 3 دن تے بھوکے ہو کے دعا کرے گا۔ ہوں سمجھ لگی؟ اور میرے ایک رپورٹ آئی، وہ لکھتے ہیں نا حکیم ڈاکٹر ایک پا کے اگے ایک، وہ ایک لکھا سی بھی روٹی ایک کھانی ہے، وہ انہوں 11 پڑھ چھڑیا تے 11 کھا چھڑیاں نا۔ ہوں ایک جتے کھانی سی 11 کھا دی ہوں تو پھر 11 نال باہر آنا، اور 4-5 بندے پھڑیا، سال نکلے نہ، مارو مار حکیم کو لائے، تو وہ پوچھن کی ہویا ہے؟ غلطی لگ وہ کادی غلطی لگی تینوں؟ اجی وہ تساں لکھیا سی ایک تے میں 11 کھا جے، ہوں تے ڈاکٹر کی بھی کرے گا؟ ہو سکتا جی پھر قبر کڈو، پھر ہو سکتا ہوں غلطی سمجھ لگتی نہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں نے حلال کیا ہے، آپ نے کیوں حرام کیا؟ اگر رسول پاک سے یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ اللہ کی حلال کردہ شے کو تم بھی حرام نہیں کر سکتے، باقی دنیا میں کون ہے؟ کوئی پیر فقیر مولوی مفتی شاہ گدھا جو بھی ہے ولا شے، اس کا کی عمل شریعت کے خلاف۔ جتنے ماندری ہیں نا، ہندوؤں کے سادھو ہیں، عیسائیوں کے جوگی اور دوسرے تیسرے جتنے ہیں راہب، ترک دنیا، کسی نے کہا جی میں نے کپڑے نہیں اچھے پہنے، کسی اگر دن بیاہ نہیں کرانا، کسی تاریخ اگر پڑھو کلیسے کی، یعنی یہ جو ہوتے ہیں گرجے کی تاریخ کو اگر پڑھو تو سب سے زیادہ بدماشی، بغیرتی اور قتل و غارت چرچ سے شروع ہوئی ہے۔ میرے خیال میں بات سمجھا نہیں سکا۔ جہاں آگ جل رہی ہو تو وہاں آئل بھی پڑا ہوا ہو، یا کیوں سمجھ لو دیسی کیوں بھی ڈبا نال ہو تے اگ بھی بلدی ہوگی، تے کہو جی اگ بھی بلدی رہے گی تے ایک کیوں بھی نہ پگھلے، ہو سکتا؟ کڑی بھی جوان تے منڈا بھی جوان تے رہنے چرچے تے گڑبڑ نہ ہوئے، ممکن ہے؟ پھر چرچے ہی گڑبڑ ہوئی، بدکاریاں ہوئیں، قتل و غارت ہوئی، پھر اپنے گناہ چھپانے کے لیے سارے ماں۔ میرے رب نے قانون یہ نہیں بنایا کڑی جوان منڈا جوان شادیاں کرو، گھر آباد کرو۔ میرے والد محترم طبیب سے وہ بڑا ٹوٹکا سنان کیا کہتے ہیں چوہی صاحب، وہ کہا کرتے تھے یار ایک مجھے مسئلہ نہیں سمجھانا پڑ رہا ہے تو میں کیوں سمجھ نہیں آتی طبی نقطہ نظر سے کہ میرے اللہ نے ایک وقت میں 4 بیویاں کرنے کی اجازت کیوں دی ہے؟ مثنا و ثلاثہ و رباع،
تو فرمایا کرتے تھے وہ مرد جو 15 سال کی عمر سے لے کر 25-30 سال کی عمر تک کوئی گڑبڑیشن نہیں کرتا، بائی پاس سسٹم سروس کچے پکے روٹ نہیں چلاتا، تو رسول پاک پر نازل ہونے کی کتاب میں اللہ نے 4 بیویوں سے شادی کرنے کا قانون اس لیے بنایا ہے کہ وہ بندہ 4 بیویاں بجا وقت رکھ سکتا ہے۔ یہ تھے ایک کالے روندے پھر دے، ایک بندہ تبصرہ کرتا ہے جدی شادی نہیں ہوئی نا وہ ساری رات روندا ہے، تے جدی ہو گئی وہ دن رات ہی روندا ہے۔ دسو یہ تو مولوی صاحب کی کرنی ہے، جدی شادی نہیں ہوئی وہ ہے ساری رات روتا ہے، تے جس کی ہو گئی ہے وہ دن رات روتا ہے۔ اے اللہ میں کہڑے سیاپے جائیں، حالات پیدا کرو کہ راتی بھی جاگو تے دنے بھی کاروبار کرو تے روبو نہ ہسو، خوشیاں۔ پاک پیغمبر نے فرمایا تھا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے اچھے وہ لوگ ہیں جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھے ہیں۔ تو سرکار مدینہ نے فرمایا تھا میں اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں، میں اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں۔ کبھی آگ جلا رہے ہیں، کبھی بکری کا دودھ دو رہے ہیں، کبھی جوتا مرمت کر رہے ہیں، کبھی اپنی بیویوں سے پوچھ رہے ہیں، کبھی بکری ذبح کرا کے خدیجہ کی سہیلیوں میں بنٹوا رہے ہیں۔ ماں جی عائشہ فرماتی ہیں بکری ذبح شاتن کا ذکر ہے۔ ادھر کتنے بندے اپنے آپ کو کلندرانہ نظام سے ماں جی بکرا وہ بکری کا گوشت کیتا جی اسی نہیں کبھی بکری کا کھاتا، تو کیوں نہیں کھاتا؟ میرے پاک پیغمبر نے کھایا بھی ہے کھلایا بھی ہے۔ یہ ناز نخرے چھوڑو، گائے ذبح کرنی جائز ہے تو لیلی ذبح کرنی جائز کیوں نہیں؟ اور گائے کی قربانی ہو سکتی ہے تو لیلی کی قربانی کیوں نہیں ہو سکتی؟ دمبی کی کیوں نہیں ہو سکتی؟ ہوتی ہے۔ یہ تیرے میرے اپنے بنائے ہوئے سٹال ہیں، مسئلہ نہیں ہے کوئی۔ وہ چاہے سے ٹھیک ہے، کوئی بکرا کر لیتا ہے، کوئی بکری کر لیتا ہے، کوئی بچہ کر لیتا ہے، کوئی بچی کر لیتا ہے، سمجھ آئے؟ ہوں تو کٹرے بھی تو کٹیاں بھی چل دیا، پھر آندے نے کٹرا کھل گیا، کٹرا کھل گیا قربانیاں سے، میں پڑھو سبحان اللہ، نواں کٹا نہ کھولیا جائے، جڑے کھلے نے وہی بند کرو۔ اب موضوع یہ تھا کہ اللہ نے رسول پاک سے فرمایا کہ جناب لما تحرم ما احل اللہ لک، اگر تب تک ہی برزاد اپنی بیویوں کو راضی کرنے کے لیے آپ نے ایسا کیا ہے تو کیوں کیا ایسا؟ واللہ نال کہہ دیا اللہ معاف کرنے مہربان ہے، ایسا معافی دیتی تھی، ویسے تو انہیں کرنا نہیں سی چاہیے، کیوں ایسے کیا آپ نے؟ اگلی بات قد فرض اللہ لکم حلال، اگر قسم اٹھا لی تھی تو قسم سے فارغ ہونے کے لیے کفل کا کفارہ ہم نے بنایا، کفارہ تو فارغ ہو جاؤ۔ یہ قسمیں اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں حرام آج کے بعد میں اس پر حرام ہے، نہ شہد پیوں گا نہ ایسے کام کروں گا۔ اچھا جی، واللہ مولاکم، فرمایا اللہ تمہارا کار ساز ہے اور دنیا نہیں ہے، وہو العلیم الحکیم، اللہ جاننے والا بھی ہے حکمت والا بھی ہے۔ اچھا اب بات شروع کی ہے، یہ کیسے طے ہوا؟ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ، نام نہیں لیا، حدیث شریف کے اندر اس کی وضاحت ہے۔ قرآن مجید اللہ نے نام نہیں لیا۔ بعض ازواج کون تھیں؟ حدیث میں وضاحت ہے جناب عائشہ تھیں۔ انہوں نے کہا کہ عائشہ میں نے یہ آپ سے بات کر لی ہے، کمٹمنٹ ہوگی، میں آئندہ نہیں پیوں گا، لیکن کسی کو بتانا نہیں۔ انہوں نے بتا دیا، جب انہوں نے بتا دیا تو رب نے نبی کو بتا دیا۔ تو جب آپ نے پوچھا کہ عائشہ تو نے یہ بات کی ہے کسی سے، تو وہ فکر مند ہو گئی، کہنے لگی تو انہوں کس دسیا ہے؟ وہ سمجھتی شاید حفصہ نے بتایا کہ میں نے دس دیتا ہے باجی نے۔ فرمایا تیری باجی نے بتایا، میرے رب العالمین نے مجھے بتایا۔ نبأنی العلیم الخبیر۔ مجھے یاد ہے جب حاتم ابی بلتا نے خط لکھا تھا نا فتح مکہ کے حوالے سے، کافروں کو بتایا تھا کہ رسول پر حملہ کرنے والے ہیں، مکہ فتح کرنے والے ہیں، تو وہ خط جو بلتا نے ایک بی بی کو دیا تھا مکے پہنچانے کے لیے، آسمان سے پیغام آ گیا، اتوں چٹھی آ گئی، اے چٹھی ادھر جا رہی ہے، اتوں جبرائیل امین چٹھی لے کے آ گئے۔ انہوں نے کہ جناب ہے تواڈے یار نے آئے اسے بھیج دیتے جی چٹھی، تو ذرا وہ بی بی اتنے جا رہی تو انہوں پڑھو۔ رسول پاک نے جناب زبیر کو، علی مرتضیٰ کو، حضرت مقداد، یہ تین صحابہ کو فرمایا کہ روضہ خاخ جہاں بدر کا مقام ہے وہاں آگے نکل کے جگہ کا نام روضہ خاخ ہے،
وہ بی بی تمہیں اوتھے ملے گی، وہ دے کول خط ہے تے خط لے وہ. سن رہے ہو؟ جو میں نے بات عرض کرنی تھی، سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ نبی ہر جگہ حاضر ناظر ہے. حاضر نہ ہوتے تو پیچھے بندے کلنے کی ضرورت سی. بندے بھیجے تے صحابہ بھی حاضر ناظر نہیں. تے صحابہ تو بڑا ولی امت ہے کون ہے؟ اشرم مبشر ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر، اللہ اکبر. زبیر نبی پاک کا ہمزلف بھی ہے، اور نبی پاک و جناب زبیر علی حضرت ابو صدیق کے داماد ہیں. تو جو مقداد ہیں حضرت علی دے یار ہیں. جب وہاں پہنچے تو بی بی مل گئی. تو علی صاحب جو تھے انہوں نے فرمان جاری کیا، بی بی کٹ خط کی تھی. وہ بڑی کلندر سی کہنے لگی میرے کو کوئی خط شت نہیں. تو جناب جو میں نے حوالہ دینا یہ ہے کہ علی مرتضیٰ فرمائے جس نے ہمیں بھیجا ہے نا، صادق المصدوق نے بھیجا ہے، ان کا زندگی میں جھوٹ ثابت ہی نہیں. سچے پاک پیغمبر نے ہمیں بھیجا ہے، تو کیسے بکواس کرتی ہے؟ تو دوسرا پھر دبکا بخایا چودھری والا، کہنے لگے کٹ دے خط نہیں دے تیرا سی تلاشی بھی لواں گے. ہوں سمجھ گئے؟ بی بی سمجھ گئی کہ انہوں نے کو نہیں ٹلنا. اس نے خط بالوں کی میڈیوں میں چھپایا ہوا تھا. پھر خط کٹ کے دیتا، پھر اگے موضوع ہے وہ الگ کا لگے تھا. جب خبر انہوں دے دی تو جب پوچھا، قرآن فرمایا فلما نبأت بہ، انہوں نے خبر دے دی جناب عائشہ نے حضرت حفصہ کو. وہ اظہرہ اللہ علیہ، یہ بات اللہ نے وحی کے ذریعے رسول پاک کو بتا دی. تو پھر کیا ہوا؟ فلما نبأت بہ واظہرہ اللہ علیہ عرف بعضہ واعرض عن بعض. نبی علیہ السلام اشارے کرام نے کچھ بات کی تو کچھ نہ کی. پوچھا کچھ اے تساں گل کیتی ہے تو کچھ نہ وضاحت فرمائی. ہوں ماں جی فرماندیاں نے قالت من انباک ھذا، سرکار تانوں کس دسیا، کس نے خبر دی ہے؟ قال نبأنی العلیم الخبیر، جو رازوں کا جاننے والا ہے، بھیتوں کا جاننے والا ہے، زمین کے ذرات کی تعداد جاننے والا ہے، پانی کے قطروں کی تعداد جاننے والا ہے، اور جانوروں کے اور ہمارے جسم کے اوپر بالوں کی تعداد جاننے والا ہے. اس ذات نے مجھے بتایا کہ جناب اے واقعہ ہوا ہے. بات کی سمجھ آ گئی؟ تو یہ موضوع تھا. تحریم سورت کا نام رکھا جس کا نام ہے حرام کرنا. یعنی نبی کریم علیہ السلام نے ایک حلال چیز کو، شہد تھا اور باقی وہ لونڈی حلال تھی، بیوی کی جگہ تھی، معاشرت تھی، ان سے سب زیادہ بھی ہوا. تو بیویوں کے کہنے سے آپ نے یہ عہد کر لیا کہ میں یہ اور یہ کروں گا. فرمایا لما تحرم ما احل اللہ، کسی کو اجازت نہیں ہے حلال کو حرام، حرام کو حلال کرے. اور اگر بات سمجھ نہیں ہے، ہمارے ہاں ادھر کتاب پڑھائی جاتی ہے، مدینہ یونیورسٹی کے 4-5 کالجوں میں پڑھائی جاتی ہے. بدایت المجتہد اس کا نام ہے، الفقہ المقارن للائمۃ الاربعہ. میں نے بھی کئی سال پڑھائی، اسی ادارے میں پڑھائی ہے کتاب الحمدللہ. اس کتاب کے اندر ابن رشد کی سن 800 ہجری کے وہ مصنف ہے جنہوں نے کتاب مرتب کی ہوئی ہے. اس کے اندر قرآن و حدیث کے دلائل دے کر مسائل انہوں نے پیش کیے ہیں. اس کے اندر لکھا ہے کہ ساری دنیا کے علماء، مفتی حضرات اور جج حضرات مل جائیں، میرے رب کی حرام کردہ کو نہ حلال کر سکتے ہیں، نہ حلال کردہ کو حرام کر سکتے ہیں. تیری میری یہ جی مفتی صاحب نے کہہ دیا. مفتی کیسے کہتے ہیں؟ لہذا یہ مسئلہ سمجھایا ہے کہ کھاؤ پیو موج کرو، حرام نہ کرو اور اس کا تبذیر نہ کرو، حدود سے نہ بڑھو. تو آج بھی جتنے بیمار حضرات ہیں اگر وہ درمیانی چال چال کے جو اللہ کی نعمتیں کھائیں پئیں تو موج کریں وہ ٹھیک رہتے ہیں. وہ پرہیز کر کے مر گیا بے با. ایک اور پھر میں مسئلہ سنانا پہ جائے گا. یہ تواڈے واسطے تواڈے ورگے کوئی نیک بندہ سی نا بزرگ، وہ دی خواہش یہ سی کہ میری بیوی بننے والی بہت نیک ہوگی. یہ بھارے بزرگ نے نا، وہ پھر اللہ نے سبب لایا، وہ بے نکاح ہو گیا. ہوں جس لیے کارخانے تو ہوں تو بیوی نفل پڑھ دی ہو. یہ بزرگ بہ رہے وہ سلام پھیرے تو پھر شروع کر دے. اس بیوی نے نفل پڑھ کے بڑ صاحب پجا چڑے. اخیر ہار میں کہنے لگے جی میری جان چھڑا دو، اینی نیک نہیں چاہیے. اور کسی لے تو نفل چھڈے نہیں ہوگی انشاءاللہ، فکر نہ کرو.
والد صاحب ایک جھگڑا آ گیا تے وہ کئی جان بچی والے جی وہ انہاں دے تعلق ہی نہیں صحیح، وہ منڈا ہی نہیں صحیح، وہ لات ہی نہیں لیندا، وہ ساڈی کڑی نو بڑا برباد کر دے. سن دے رہے چپ کر، کہنے لگے کوئی بچہ بھی ہے جی ایک بیٹی ہے، کہنے اور تہاڈی ایسی تے جی وہ بچی کس طرح ہو بھی تعلقہ صحیح نہیں، دباؤ جو یہاں وہ بچیا دا نظام ہے. تساں اوتھے کی نگران لگے ہو، تسی دباؤ جو بچی جو ہوئی ہے قدر نہ ہوئی. تعلقات قائم ہوئے نا، میاں بیوی ہیں، اللہ نے مہربانی فرمائی ہے تو اللہ نے بیٹی دے دی ہے، بیٹی پہ تو اللہ کا فیصلہ. اور کچھ ہویا ہے تو بیوی ہوئی. مولانا محمد حسن شیخ پوری فرماندے ہوں سن، بی بی پریشان ہو گئے، وہ میں جدوں دی اتھے تیرا کچھ بھی نہیں ویکھیا، اور تیرا میں ویکھے کھ نہیں. ڈول پوچھتے نے بچے کنے؟ بچے تو 6-7 ہیں نے. وہ چودھری سن کہنے لگے ہوا جب ویکھیا کھ نہیں تو بال 7 ہو گئے، جب کوئی ویکھ لی نہیں پھر کی بنتا. اللہ توفیق دے مسائل کو سن کر سمجھنے کی اور عمل کرنے کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا النبی، اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، لما تحرم، اب کیوں حرام قرار دیتے ہیں، ما احل اللہ لک، جو اللہ نے آپ کے حلال قرار دی ہے، تبتغی مرضات ازواجک، چاہتے ہوئے اپنی بیویوں کی خوشنودی یا رضا. واللہ غفور رحیم، اللہ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے. قد فرض اللہ لکم، تحقیق مقرر کی اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے، تحلت ایمان کا مطلب قسمیں، قسموں کے حلال کرنے یعنی کفارے کو اللہ نے مقرر کر کے بتا دیا ہے. اگر ایسی صورت پیدا ہو جائے تو ایسے کر لو. واللہ مولا، اللہ تمہارا کارساز ہے. وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ، اللہ جاننے والا، علم والا، حکمت والا ہے. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ، بہت تصور کریں جب پوشیدہ راز میں بات کی آپ نبی کریم نے، اِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِ حَدِيثًا، اپنی کسی بعض بیویوں میں سے اس بات کو راز میں رکھا، پوشیدہ رکھا، نام نہیں لیا. تو میں نے وضاحت کر دی جناب عائشہ صدیقہ تھیں. فلما نبأت بہ، جب انہوں نے آگے بتا دیا، وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، نبی پاک پر اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرما دی. عرف بعض، آپ نے بعض بات اس میں ظاہر کی، وَأَعْرَضَ بعض بات سے آپ نے اعراض کیا، ساری کھل کے بات نہیں کی. ان کو پتہ چل گیا کہ رسول پاک اس بات کی خبر ہو گئی ہے. پھر انہوں نے پوچھا فلما نبأها بہ، رسول کریم علیہ جب ان کو بتایا تو قالت، انہوں نے پوچھا من انباک ھذا، یہ خبر آپ کو کس نے بتائی ہے یہ؟ قال، آپ نے فرمایا نبأنی العلیم الخبیر، مجھے جاننے والے باخبر ذات رب السماوات والارض نے مجھے یہ بتایا.